پھر شیخ نے جو بتایا کہ پورن لیڈز ٹو زنا، اور یہ بالکل سچ بات ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان جو چیز دیکھ رہا ہے وہ چیز اسے انفلوئنس نہ کرے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کئی سٹوریز انہوں نے سنائی کہ اچھا خاصا ایک بندہ تھا، اس چیز میں پڑھ کے اس میں وہ ناجائز خواہشات پیدا ہوئیں. کیونکہ یہ جو پورن ہے اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں چیٹنگ کی. اوکے، آپ لوگ کو علم ہوگا جنہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس طرح کے کلپس بناتے ہیں جن میں چیٹنگ ہوتی ہے، جس میں انسیسٹ ہوتا ہے، جس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں جو اللہ نے بالکل حرام قرار دی ہیں. اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو یہ پراپر الومیناٹی کا ایجنڈا ہے اور سیٹنس کا ایجنڈا ہے کہ ان لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ ختم کر دو، ان لوگوں کو درندے بنا دو، ان لوگوں کو اتنا کھپا دو، اس چیز میں اتنا کھپا دو کہ ہر بندہ جو ہے پرورٹ بن جائے، درندہ بن جائے، اور ہر وقت اس کے ذہن پہ یہی چیز سوار ہو. ہر وقت اس کے ذہن پہ جو ہے وہ پرورٹ اور یہ ساری چیزیں جو گند بلا ہے یہ چیز سوار ہونی چاہیے. تو یہ ہے اصل میں المیہ، اور یہ ہے سوسائٹی جو اس وقت جنم لے چکی ہے. اب اس کا سلوشن شیخ نے کیا بتایا؟ سب سے پہلا سلوشن، بنیادی سلوشن، کہ خدا را یہ چیز آپ کسی سے شیئر کریں، خاموش نہ رہیں. یہ مت سمجھیں کہ آپ ایڈکٹ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ریلیپس کرتے ہو سکتا ہے کہ بار بار اس چیز کی خواہش پیدا ہو. تو اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑھ جائے، جیسے میں نے آپ کو اس بھائی کی سٹوری سنائی ہے، وہ پریکٹسنگ بھائی تھا اور اس نے ایسے گروپس جوائن کر لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ظاہر ہے وہ پیڈ ممبرشپ ہوتی ہے، پے کر کے. اس سے پہلے کہ اس طرح کی ہولناک سچویشن آئے، اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیجئے جتنا آپ بچا سکتے ہیں. کسی سے شیئر کیجئے. نمبر 2، ٹریگرز کو اوائڈ کیجئے. وہ چیز جو ٹرک کرتی ہے، اس کو ٹریگر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ کمرے میں آ کر بیٹھے ہیں، اور جیسے آپ کمرے میں آ کر بیٹھے ہیں تو آپ کو اس میٹرس، شیخ نے کہا میٹرس بھی ٹریگر ہو سکتا ہے، ایک صوفہ بھی ٹریگر ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس صوفے کے ساتھ وہ بری یادیں ایسوسیٹڈ ہیں، یا اس کمرے کے ساتھ وہ انرجی ایسوسیٹڈ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ گناہ کرتے ہوتے تھے. تو ادھر جاتے ہوئے اجتناب کریں یا پوزیشن چینج کر دیں، اس صوفے کو ہٹا کے کہیں اور رکھ دیں. بائی دا وے سننا سے بھی ٹپ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ٹپ یہ ہے کہ اپنی پوزیشنز کو چینج کرنا چاہیے. کیونکہ ایک جگہ بیٹھ کے انسان کی نیگیٹو انرجی وہاں پہ آ جاتی ہے. تو اس چیز کو چینج کریں اور بسم اللہ پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیا کہا کہ رات سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. 3 بار بسم اللہ پڑھ کے بستر کو جھاڑو. کس لیے؟ تاکہ نیگیٹو ایفیکٹ، شیاطین کا ایفیکٹ، یہ ساری چیزیں زائل ہو جائیں. اور 3 بار جو کل تعوذ، وہ جو کل بتائیں، معوذتین، قل هو اللہ احد، اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 بار انسان پڑھے. اور اس طرح سے ہاتھ بنا کے جیسے دعا مانگتے ہیں اپنے اوپر جو ہے وہ پھونکے، اور اس کے بعد یہ سب کچھ یعنی کہ جو ہاتھ ہیں اس کے وہ پھیرے اپنے پورے جسم کے اوپر. تو بہت فرق پڑے گا. اور وضو میں رہے. جو اسپرچل انہوں نے سلوشن بتایا اس میں وضو بھی ہے کہ انسان وضو کی سٹیٹ میں رہے، اور رات کو 10 بجے کے بعد یا 9 بجے کے بعد بین کر دے یہ کہ ڈیوائسز نہیں ہوں گی. کیونکہ الٹیمیٹلی ڈیوائسز سے ہی یہ چیز ہوتی ہے. جس کے ایکسس میں ڈیوائسز زیادہ ہیں وہ اس چیز کا زیادہ شکار ہوگا. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایمان بہت اونچا ہے اور ہم اتنے متقی ہیں کہ ہم ڈیوائسز بھی استعمال کریں گے، یوٹیوب بھی استعمال کریں گے اکیلے میں، اور سامنے کوئی چیز اچانک سے آ جائے گی، پاپ اپ ہو جائے گی اور ہم ٹرگ نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے. ہم سب انسان ہیں، انسان ہی پھسلتے ہیں. تو اس چیز کو ریئلائز کریں اور محنت کریں. اپنے لیے رولز بنائیں کہ میں نے 10 بجے کے بعد جو ہے نہیں یوز کرنا، جو مرضی ہو جائے. شروع میں تکلیف ہوگی، شروع میں آکورڈ لگے گا، ٹھیک ہے، شروع میں آپ کو بہت ریزسٹنس آئے گی. لیکن اگر آپ کو ریزسٹنس آ رہی، کسی کی مدد لے لیں. اسپیشلی یہاں پہ اگر کوئی ہاسٹلائٹس بیٹھے ہوئے، ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس، تو وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو جس پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ اس کو ٹرسٹ میں لے کے کہے کہ یار تم نے مجھ پہ نظر رکھنی کہ 10 بجے کے بعد میں یہ چیز یوز نہ کروں. اور اگر کوئی روم شیئر کرتے ہیں بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، وہ بہن سے شیئر کر لیں. یہ نہ بتائیں کہ میں اس چیز کا شکار ہوں، لیکن بس یہ کہہ دیں مجھ پہ نظر رکھیں. اسی طرح ہسبینڈز وائفز کو کہہ سکتے ہیں، اور وائفز کو شیخ کی ایڈوائس ہے کہ وائفز ریئیکٹ نہ کریں. شروع میں ظاہر ہے غصہ چڑھتا ہے، شوق آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بندہ منافق ہے، یہ بندہ بالکل پٹری سے ہٹ چکا ہے. تو شیخ نے ریکویسٹ یہی کی ہے، میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں وائفز کے لیے، کہ آپ لوگ ٹھیک ہے غصہ زیادہ نہ کریں، آتا ہے، آئی ایکسیپٹ، لیکن آپ الٹیمیٹلی اس کی مدد کریں. مدد سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو حرام
ख्वाहिशात कह रहा है वो पूरी करें, बल्कि उसकी मदद ऐसे करें, उस पर नजर रखें और बहुत स्ट्रिक्ट नजर रखें, यानी कि उसको देखें कि वो क्या कर रहा है, अकेला कितना वक्त गुजार रहा है वगैरह वगैरह। ये चीज़ उसकी मदद करेगी, इस चीज़ से बाहर आने में उसको बहुत हेल्प आउट करेगी। और फिर शेख ने इसके अलावा मजीद कुछ सॉल्यूशंस ये बताए हैं कि सूरह मोमिनून इन्होंने पहली दिन ट्रेनिंग में बताई, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी फलाह पागे मोमिनून क्योंकि वो सलाह में, नमाज में खशियत अपनाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जितनी आप नमाज में खशियत अपनाएंगे, नमाज को ब्यूटिफाई करेंगे, टाइम पे पढ़ेंगे, मस्जिद में ज़्यादा टाइम गुजारेंगे, उतना ही आपके नफ्स की पाकी होती जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुरे और मुनकर कामों से बचाती है। तो बहुत से लोग को मैंने देखा है, मतलब मुझसे डिस्कस करते हैं कि उन्होंने मुझे खुद बताया कि उन्होंने अपनी नमाज बेहतर की, अपनी नमाज में खूबसूरती लाए, मस्जिद में ज़्यादा बैठना शुरू कर दिया, उठे नहीं नमाज पढ़ के जिक्र करना शुरू कर दिया, सेल फोन को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू किया, स्मार्टफोन को, तो उनकी ये चीज़ बहुत इम्प्रूव हुई, यानी उनमें हया पैदा हुई दोबारा से, उनमें अल्लाह का खौफ पैदा हुआ दोबारा से। ये कल्ब जो है अल्लाह के हाथ में है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक दौर था कि इंसान को थोड़ी सी कोई साइट नज़र आती थी तो उसको बुरा फील होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका ये ईमान चला गया, अब उसे कोई न्यूडिटी देखते हुए भी ज़रा सा रिग्रेट फील नहीं होता। उसकी वजह यह है कि उसका जो ईमान है, जो कल्ब के अंदर था, वो ईमान कम होता गया, कम होता गया, यहाँ तक कि उसने बुराई को बुराई समझना छोड़ दिया। और इब्ने अल कय्यम की एक नसीहत अगर आप चाहते हैं, जो मैं पर्सनली खुद आपको दे रहा हूँ, इब्ने कय्यम रहीमहुल्लाह ने कहा था कि उस स्टेट से बचो, उस कंडीशन से बचो जब तुम गुनाह कर रहे हो, रिपेंट नहीं कर रहे, यानी गुनाह तुम्हारे लिए रूटीन बन चुकी है, अब तुमने उसको रूटीन समझ लिया है, अब तुमने उसको जिंदगी का हिस्सा समझ लिया और तुमने गिव अप कर दिया। इस चीज से बचें, कभी गिव अप ना करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखें कि whenever you do a bad deed, follow it up with a good one। शेख ने बहुत अच्छी एडवाइस की, उन्होंने कहा कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है और वो ये गुनाह करता है तो वो उस जगह ना बैठा रहे गम में, क्योंकि ये वाला गम शैतान की तरफ से है। वो उसी वक्त वहां से उठे, अपने आप को बकअप करे कि नहीं मैंने बचना है, मैंने इस चीज को छोड़ना है, अल्लाह से रुजू करे, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं आपको बता नहीं सकता, एक भाई ने मुझे बताया कि वो ये काम करते हुए, अमल करते हुए, ड्यूरिंग दैट अमल अस्तगफिरुल्लाह कर रहे होते हैं। कैन यू इमेजिन, यानी ये चीज देखते हुए, अमल करते हुए वो अस्तगफार पढ़ रहा होता है कि शायद अस्तगफार ही मुझे बचा ले, यानी वो इतनी एफर्ट कर रहा होता है, इतना अपने आप को पुश कर रहा होता है कि उसके दौरान वो इस्तगफार कर रहा होता है, और उसने कहा मैं कई बार बच जाता हूँ। इसलिए गिव अप ना करें, इसको रूटीन ना बनाएं, फौरन इस चीज को जायल करें अच्छे काम के साथ। वुजू करें, 2 नफल पढ़ लें, या कुरान की तिलावत कर लें, या कुरान सुन लें, लेकिन इसको सेटल ना होने दें, इस चीज को फाइट करते रहें, करते रहें, करते रहें। और फिर शेख ने बहुत अच्छी नसीहत की, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे चीज़ों से शुरू करें, बड़े टास्क ना रखें अपने लिए, यानी ये मत समझें कि मैं एकदम से चीज़ छोड़ दूंगा, या ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं एक साल ये चीज़ छोड़ दूंगा। आप अपने आप को छोटे छोटे टास्क दें, हर दिन को नया दिन लें, दिन ना गिने कि इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए मैंने छोड़ दिया, इतने दिन हो गए मैंने छोड़ दिया। आप ये सोचें कि हर दिन नया है, उस दिन को मैंने सेव करना है, उस दिन को मैंने बचाना है, फिर अगला दिन आ जाए तो मैंने उस दिन को बचाना है।